میرا نام یاسر ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ زندگی کی دوڑ میں بس اپنے حصے کا سفر طے کر رہا ہوں۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، گھر کا خیال رکھنے والی، مگر اکثر دن اور رات کی مصروفیات ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ شادی کے بعد میرا زیادہ تر وقت بیوی کے ساتھ گزرتا تھا، مگر اس دوران ایک اور رشتہ بھی میری زندگی میں اہمیت اختیار کرتا گیا، اور وہ تھا میری بیوی کی ماں یعنی میری ساس کا۔ میری ساس ایک باوقار خاتون ہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیٹی کے سہارے جی رہی ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں ان کے چہرے پر ایک خالی پن، ایک اداسی ضرور دکھائی دیتی۔ وہ مسکراتی تھیں، بات بھی کرتی تھیں، لیکن اندر سے جیسے کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ اکثر رات کو بیوی کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوتا تو میں سوچا کرتا کہ یہ عورت اپنی زندگی میں کتنی تنہا ہے۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمراز نہیں۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، مگر پھر بھی کوئی کمی ضرور ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ بیوی اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس موجود تھے۔ ساس صحن میں بیٹھی چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور وہ میری آواز سن کر ایک دم چونک پڑی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، ماں جی سب خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ میری ساس ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی، ہاں بیٹا سب خیریت ہے، بس ایسے ہی کبھی کبھی پرانی یادیں ستا دیتی ہیں۔ میں اپنی ساس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب ہم دونوں نے اتنی لمبی بات کی۔ انہوں نے اپنے شوہر کا ذکر کیا، اپنی زندگی کے دن یاد کیے، اور کہا کہ وقت کتنا بے وفا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، مگر تنہائی کا زہر نہیں بھول سکتا۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرا اور ان کا رشتہ صرف ساس اور داماد کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تعلق بن گیا تھا جس میں خاموشی بھی بول رہی تھی اور نظر بھی آ رہی تھی۔ میری زندگی میں وہ دن ہمیشہ یادگار رہے گا جب پہلی بار میں نے ساس کو اتنا قریب سے محسوس کیا تھا۔ ان کی باتوں میں جو درد چھپا تھا وہ سیدھا میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں ایک عام سا آدمی تھا، مگر شاید میرا دل ضرورت سے زیادہ نرم تھا۔ کسی کو روتا دیکھ لوں، کسی کو اکیلا دیکھ لوں تو بس دل چاہتا تھا کہ اس کا سہارا بن جاؤں۔ اگلے دن جب آفس سے واپس آیا تو بیوی گھر پر موجود تھی، مگر میری ساس پھر بھی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کھانے کے دوران کم بولتی تھی اور اکثر اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی۔ میں نے ان سے ہنس کر کہا، ماں جی آپ اتنا خاموش کیوں رہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے روز ایک کہانی سننا پڑے گی۔ میری بات سن کر میری ساس زور سے ہنس پڑی۔ ان کے ہنسنے میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، جیسے برسوں کے بعد کسی نے ان کا دل ہلکا کیا ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، کہانی سنانا آسان نہیں ہوتا، دل کے زخم لفظوں میں ڈالنے پڑتے ہیں، اور زخم جب پرانے ہوں تو لفظ بھی پرانے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے ساس کی بات سن کر کہا، اماں جی کبھی کبھی دل کا بوجھ کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ بس سمجھیں کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ میرا یہ جملہ شاید ان کے دل کو چھو چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ مجھ سے زیادہ کھل کر بات کرنے لگی۔ ساس اکثر شام کو چھت پر جاتی تھی، میں بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ چلا جاتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے خوابوں، اپنے بیتے دنوں کا ذکر کرتی۔ ایک دن کہنے لگی، یاسر زندگی کتنی عجیب ہے، جب ساتھی ساتھ ہو تو قدر نہیں کی جاتی، اور جب چلا جائے تو دل چاہتا ہے کہ وقت واپس لوٹ آئے۔
ساس کی باتیں مجھے سوچ میں ڈال دیتی۔ میں نے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اکثر مصروفیات کے بہانے نظر انداز کیا تھا، مگر ساس کی باتیں مجھے یہ احساس دلاتی تھیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بجلی جا چکی تھی، گھر میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ بیوی کچن میں مصروف تھی اور میں صحن میں کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی، وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہوا تیز تھی، بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اچانک ایک بجلی کی کڑک سے وہ ڈر گئیں اور ان کا ہاتھ میرے بازو پر آ گیا تھا۔ یہ لمحہ چھوٹا سا تھا مگر میرے دل پر بڑا اثر چھوڑ گیا تھا۔ ان کا لرزتا ہوا ہاتھ جیسے میرے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، کہنے لگی، بیٹا معاف کرنا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ڈرے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ ہمارا رشتہ اب صرف لفظوں تک محدود نہیں تھا۔ میری ساس آہستہ آہستہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی۔ کبھی اپنی بیماری کا ذکر کرتی، کبھی یہ بتاتی کہ اکیلی راتیں کیسے کاٹی جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا، اماں جی، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، یاسر، مجھے ایسا ساتھ چاہیے جو لفظوں کا ساتھ نہ ہو بلکہ وہ ساتھ دل سے دل تک ہو۔ ان کا یہ جواب میرے دل میں بجلی بن کر گرا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھیں مگر وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ میں گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے ساس کی طرف دیکھا کرتا۔ وہ میرے انتظار میں ہوتی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ رات کو جب سارے سو جاتے تو میں سوچا کرتا کہ آخر یہ کون سا رشتہ ہے جو خاموشی سے جنم لے رہا تھا؟ کیا یہ غلط تھا؟ کیا یہ صرف ایک لمحاتی کشش ہے یا پھر واقعی کوئی ایسی ڈور ہے جو ہمیں قریب سے قریب کر رہی تھی؟ میری ساس کی آنکھوں میں جو تنہائی تھی وہ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کی پیاس بننے لگی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، بیوی اپنی کزن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس موجود تھے۔ ساس نے کھانے کی تیاری کی اور مجھے آواز دی۔ ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اچانک میری ساس کہنے لگی، یاسر، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، حکم کریں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، بیٹا، تم سے بات کر کے مجھے دل کا بوجھ ہلکا لگتا ہے۔ تمہاری باتوں سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے ساس کی بات سن کر مسکرا کر کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کیوں ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کر ٹال دیتی ہیں؟ کبھی مجھے دوست بھی سمجھ لیا کریں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی تھی مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ شام کو ہم صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اماں جی، آپ اتنی اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ آواز میں بولی، یاسر، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے، بس محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل پر لکھا جا چکا تھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ وہ بھی کچھ ایسا محسوس کر رہی تھیں جیسا میں کر رہا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر دل کہتا کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، ایک اکیلا پن ہے جو محبت میں بدل رہا ہے۔ ساس کا خیال میرے دل اور دماغ پر چھا چکا تھا۔ ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ، ان کا سہما ہوا لمس
سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس لوٹا تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے تھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چائے لی۔ میں نے کہا، اماں جی، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، پتہ نہیں یاسر، کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم سے بات کرتے ہوئے میں برسوں پیچھے لوٹ جاتی ہوں، جیسے میں دوبارہ جوان ہو چکی ہوں۔ میری ساس کا یہ جملہ میرے لیے سب سے بڑی دلیل تھا کہ ہمارے درمیان کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ اس رات کے بعد جیسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اور ساس اب زیادہ وقت اکٹھا گزارنے لگے۔ پہلے تو یہ سب اتفاق لگتا تھا، مگر اب جیسے یہ سب جان بوجھ کر ہونے لگا تھا۔ میری بیوی اکثر اپنی مصروفیات میں الجھی رہتی اور ہمیں موقع مل جاتا کہ ہم بات کریں، خاموش بیٹھیں یا ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کریں۔ ایک شام وہ کچن میں کھڑی سالن پکا رہی تھی۔ میں اندر گیا تو کمرے میں مصالحوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، اماں جی، لگتا ہے آپ نے آج کوئی خاص ڈش بنائی ہے، خوشبو تو بہت آ رہی ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا پڑی، کہنے لگی، ہاں، میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ اچھا کھلا دوں، مجھے تمہاری پسند یاد رہتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل کو چھو گیا۔ کوئی عورت کسی مرد کی پسند کو یاد رکھے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ بہت خیال رکھنے والی ہیں، کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بھی کوئی خیال رکھنے والا ہو؟ انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، پھر کہنے لگی، کبھی سوچتی ہوں، لیکن پھر ضمیر ڈانٹ دیتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے کہ اب یہ سب سوچنے کی عمر نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، دل جوان رہتا ہے، چاہے جسم پر جریاں کیوں نہ پڑ جائیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی، مگر ان کی خاموشی میں ایک ہاں تھی، جیسے وہ میرے الفاظ کو سن کر اندر سے مطمئن ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن دوپہر کو میں گھر واپس آیا تو بیوی سو رہی تھی، ساس صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری ساس نے سر اٹھا کر کہا، یاسر، تم تھک چکے ہو، تم جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا، ہاں، دفتر کا کام بڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے پاس بیٹھ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس مسکرانے لگی، پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاید یہ بے خیالی میں ہوا تھا، یا شاید انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ کچھ دیر ہم دونوں ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ساس کہنے لگی، یاسر، یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی مناسب اور نامناسب کے درمیان ایک دنیا ہوتی ہے، شاید ہم اسی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب حال یہ تھا کہ میں جب بھی ان کے قریب ہوتا، میرا دل تیز تیز دھڑکتا تھا۔ میں ان کی خوشبو محسوس کرتا، ان کی باتوں میں ڈوب جاتا۔ ایک رات سارے سو چکے تھے۔ میں پانی لینے اٹھا تو دیکھا ساس صحن میں بیٹھی ہیں۔ چاندنی رات تھی، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگی، نیند تب آتی ہے جب دل سکون میں ہو۔ میں نے کہا، سکون کبھی کبھی انسان کے پاس ہی ہوتا ہے، بس اسے پہچاننا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں میں کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس لمحے ایسا لگا کہ جیسے ہمارے درمیان کی دیوار ایک دم سے گر چکی ہو۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ میری بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ساس دروازے پر کھڑی ہوئی، کہنے لگی، یاسر، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بولیں۔
کیا بات ہے؟ ساس دھیرے سے کہنے لگی، جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے وہ میں جانتی ہوں، تم بھی جانتے ہو، لیکن یہ سب غلط ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، اگر یہ رشتہ ہمیں سکون دے رہا ہے تو اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر میری ساس خاموش ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں نے برسوں یہ بوجھ اٹھایا ہے کہ کسی کو اپنے دل کی بات نہ بتاؤں، لیکن آج لگتا ہے کہ میرا دل ہار مان چکا ہے۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں کی آنکھیں ملیں اور وقت جیسے رک چکا تھا۔ اگلا دن مزید بدل چکا تھا۔ اب وہ مجھ سے نظریں چراتیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہی کشش تھی۔ میں بھی جان بوجھ کر ان کے قریب ہوتا، کبھی کسی بہانے بات کرتا، کبھی ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا۔ ایک دن میں نے ان کا دوپٹہ اٹھا کر ان کو دیا جو گر پڑا تھا۔ جب میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا تو ان کا جسم کانپنے لگا۔ ان کے چہرے پر ایک انجانی سی سرخی دوڑنے لگی۔ میری بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں اور میری ساس میرے بیڈ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور ہم دونوں بالکل خاموش تھے۔ پھر جذبات کا ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اس طوفان میں بہت زیادہ خوشیاں تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔